جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تبارك وتعالى وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان لله كان الله له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ساری انسانیت کو پیدا فرمایا اور وہی اس کا ذمہ دار ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اشارہ تو کیا کہ میں کھلاتا پلاتا سب کو ہوں، لیکن میں انگلی پکڑتا ہوں ان لوگوں کی جو میرے بن جاتے ہیں. میں انگلی پکڑتا ہوں ان کی جو میرے بن جاتے ہیں. اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان القرآن ہے، انہوں نے اس میں سورہ ملک کی آخری آیت ہے والذین جاہدوا، سورہ روم کی آخری، سورہ روم سے پہلے کی جو سورت ہے اس کی آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں یعنی اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اس کی انگلی پکڑ کر اس کو صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے. یہ ترجمہ کیا ہے، اس کی انگلی پکڑ کر اس کو صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے، اور پھر اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. ان اللہ لمع المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کا ساتھی اور فرینڈ بن جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
بقرعید کا گوشت کھا کر نیند آ رہی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انگلی پکڑ کر جیسے باپ کہتے ہیں بھائی میری انگلی پکڑ لاؤ چلو میں لے جاتا ہوں. یہاں ہم ایمان میں کمزور ہیں. ہم شیطان سے لڑنا چاہے نہیں لڑ سکتے، لیکن ہم کوشش کر دے دوسری طرف اللہ کا کام کرنے کی تو اللہ ہی ہماری انگلی پکڑ کر شیطان دشمن سے نفس سے ہماری حفاظت کرے گا اور ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھے گا. یہ اصل ہے. یہ اصل ہے. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ نیک لوگوں کا سرپرست ہے. Allah is responsible for the pious people, those who turn towards Allah. سرپرست کا کیا معنی ہے؟ جیسے ایک 8 سال کا بچہ ہے, 8 years old child, and if he says, I'm going to perform Hajj or I'm going for Umrah, عمرہ کے لیے میں جا رہا ہوں, تو اس کا his friend asking him, are you going for Hajj? Are you going for Umrah? Yes. آپ نے کون سی ہوٹل بک کی ہے? Which hotel you booked? I don't know. Your passport is ready? I don't know. Your ticket's ready? I don't know. How much you pay for a ticket? I don't know. How many days you're going to stay there? Don't know. Everything, he says, I don't know. I don't know. I don't know. So the other friend is telling him, you don't know, then how are you going to perform Umrah and Hajj? So what he's saying, the answer of that boy, I'm going with my father. He said, I'm going with my. So who's responsible? Booking کا, ٹکٹ کا, ہر چیز کا responsible کون ہے؟ اس کو کچھ پتا نہیں, وہ تو بس چلتا ہے اس کے ساتھ. اگر if you understood my example, جی ایک بچے کو جب یہ اس کا باپ اس کا سرپرست ہے, اس کا باپ اس کے ساتھ ہے, اس کا باپ اس کے ساتھ ہے ہر کام میں, خدائے پاک کی قسم جب بندہ نیکی کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ ہر جگہ پر اس کا سرپرست ہے, ہر جگہ پر. Every place Allah is with him. If a person become pious, turn towards Allah, اس کی ہر مشکلوں میں اللہ اس کے ساتھ ہے, اس کی ہر پریشانیوں میں اللہ اس کے ساتھ ہے, اس کے الجھے ہوئے مسائل کو اللہ صاف کر دیتا ہے, اللہ ذلت کے نقشوں میں اس کو عزت دے دیتا ہے. قرآن کریم کے اندر مثالیں بھری پڑی ہے, قرآن میں ہے. So many examples Allah has given in the Quran Kareem. So many examples. ایک مثال قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی, سبحان اللہ, حضرت مریم علیہ السلام کی. She was under supervision of Zakaria alayhi salam. She was small. Masjid Mihrab mein, she was living in a small house in the corner of the masjid and Mihrab of Zakaria alayhi salam. Always Zakaria alayhi salam was preparing food, everything for her. قرآن اس کے مثال بیان کرتا ہے. One day Zakaria alayhi salam, he went somewhere for his work. جب سفر میں گئے یاد آیا آج مریم کو کھانا دینا ہے. Who's going to feed her? Who's going to feed her? Allah says in the Quran again. He was so worried. پریشان حال ہے. واپس آئے, محراب میں داخل ہوئے. اللہ قرآن میں اس کو بیان فرماتا ہے, کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا علیہ السلام جب محراب میں داخل ہوئے and he found so much fruit in front of مریم علیہ السلام. وجد عندها رزقا.
Allah says in the Quran. He got shocked. Zakaria alayhi salam asked, Ya Maryam. He's asking her now, Ya Maryam, anna laki hadha. Ye kahan se mil gaya tumhe? Who have given you this fruit? And there is no season for that. Grapes, there is no season. Who given you? Subhanallah. What she says? Qalat, she says, Huwa min indillah. Allah ne jannat se mere liye bandobast kar diya. I was making my ibadah, I was remembering Allah, and I saw an angel came and left the fruit in front of me. And what she said, Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Allah jab chahe, jisko chahe, jitna chahe de sakta hai. Usko koi rokne wala nahi hai. Allah Quran mein keh raha hai. वो अल्लाह नेकोकारों का सरपरस्त है. Those who turn towards Allah, Allah will look after them. Allah will help them every way, in every corner, in every street, every place. Every moment, every hour. Allah ne wa'da kiya hai. Just now the story I explained you on the Eid day about Sayyida Hajra and Ismail alayhi salam. Ibrahim alayhi salam left his wife Hajra, Sayyida Hajra, and Ismail alayhi salatu wassalam way in Makkah. The place you know that. Normally we run between Safa and Marwa, the green light. That's the place. He left them. Left little bit food and little bit water. There is no water, no trees, nothing. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. اے میرے رب، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، میں اپنے بچوں کو، بیوی بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں بوادن، ایسی ویلی میں، ایسی جنگل میں، غیر ذی زرع، جہاں کوئی درخت نہیں، نہ پرند نہ چرند، کوئی نہیں سوائے ایک عورت ایک بچے کے. ربنا لیقیموا الصلاۃ. کیوں؟ that they can perform salah, they can turn towards you. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ. ساری دنیا والوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے. آج نہیں جاتے. یہ دعا تھی ابراہیم علیہ السلام کی. کتنی طرف ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ حرمین شریفین کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دیں. اللہ بار بار لے جائیں، بار بار لے جائیں. یہ ویزا ہے، یہ ویزا ان کی نہیں. اگر اللہ نے میری تقدیر میں، آپ کی تقدیر میں لبیک لکھا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے ہمیں لے ہی جاتا ہے. آج کل تو بیوی سے تو ویزا لینا پڑتا ہے نا، باہر جاوے تو. لیکن یہ ویزا پرمیننٹ ہے. جس کا نام اس میں آ گیا ہے ہی ول گو. ہمارے ایک دوست تھے، وہ کام کر رہے تھے ایک گورے آدمی کے لیے ساؤتھ افریقہ میں. تو میں نے ایک مرتبہ حج کے 2 مہینے پہلے خواب میں دیکھا کہ میں اور وہ اور ہمارا شیخ حضرت حکیم اختر صاحب مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں. میں صبح اٹھا، میں نے ان کو فون کیا، بھائی شفیع بھائی ہے یہ میں نے خواب دیکھا ہے. کہا یار میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں. بلیو کیجئے مسجد پہ بیٹھا ہوں. ود ان اے ویک ہز باس فون کیا اس کو، فون ہم سیز تو تیری بیٹی اور تیری بیوی تینوں کے لیے میں تمہارے پیسے دیتا ہوں، جاؤ حج کے اندر، جاؤ حج. اور ہوا بھی ایسا کہ جب ہم مکہ مکرمہ، جب مدینہ منورہ گئے تو وہاں ہم تینوں موجود تھے. میں بھی تھا، وہ بھی تھے، اور ہمارے شیخ بھی آئے ہوئے تھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو وہ ویزا، یہ ویزا تھوڑے گھر کے لینے پڑتے ہیں، اس کے لیے تھوڑی ڈیفیکلٹی ہے. لیکن ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ آج کل میاں بیوی میں جھگڑے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ. تھوڑی تھوڑی بات پر کچھ نہ کچھ. ویسے بھی ہر ایک کو پریشر رہتا ہی ہے، یہ ٹینشن والی کنٹری میں ٹینشن رہتا ہی ہے. حضرت فرمایا کہ اللہ کے 2 نام ہیں، گارنٹی ہے. حضرت فرمایا کہ تم اللہ کے 2 نام 100 بار پڑھو روزانہ اور نیت کرو اللہ خوب محبت دے گا. 2 نام ہے اللہ کے، ایک یا حنانو،
ایک یا حلیمو یا حنانو یا حلیمو. 100 بار آدمی پڑھے, اللہ سے دعا کرے, اللہ مجھے میری بیوی کے ساتھ یا بیوی کو میرے ساتھ محبت عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے ان کے لیے بھی زبردست وظیفہ ہے یا حنانو یا حلیمو. اللہ کے 2 نام ہے. حلیم کے معنی ہے, اللہ نے کئی جگہ اس کو استعمال کیا, وہ جگہ جہاں اللہ کو غصہ آنا چاہیے تھا. جیسے کوئی آدمی کسی کو چیریٹی دے اور اس کے بعد کہے نا میں نے تجھے زکات دی, اب میرا فلاں کام تو نے نہیں کیا, احسان جتلایا. اللہ نے اس جگہ پر اس لفظ کو استعمال فرمایا کہ مجھے غصہ تو بڑا آ رہا ہے تیری اس بات کے اوپر کہ تو نے اپنا زکات یا صدقہ دے کر اس پر احسان جتلایا, کاش کہ تو اس کو نہ دیتا, لیکن میں حلیم ہوں, تیری اس بات کو برداشت کر کے تجھے معاف کر دیتا ہوں. حلیم یا حنانو یا حلیم, بہت زبردست وظیفہ. ہزاروں آدمی نے اس کا تجربہ کیا ہے اللہ کے اس نام کا, یا حنانو یا حلیم. ایسے اللہ کے بہت سارے نام ہیں. اللہ اکبر, عجیب عجیب ہے. صحابی 4 نام پڑھ کر کے, یہ آپ ترجمان السنہ حدیث کی 4 والیوم میں کتاب ہے, 4ٹھی جلد میں پوری حدیث لکھی ہوئی ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ادھر جانا ہے, 3000 کا لشکر ہے, ادھر جانا ہے. they want to cross the sea but there is no boat, ship, کچھ بھی نہیں ہے, کیسے جائیں گے. and there were 3000 the armies, they want to cross. the صحابہ کرام کیسے جائیں. 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کے 4 نام پڑھے, یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم. پڑھے 4 نام, اللہ تیرے نام پر ہم چلتے ہیں. پانی پر چلنا شروع کیا. وہ صحابی فرماتے, حدیث کا واقعہ ہے, فرماتے ہیں میرے گھوڑوں کو, یعنی ہم سب کے 3000 جتنے بھی ہم تھے ان کے گھوڑوں کو وہ ہوپ کے اوپر تک پانی نہیں آیا, ہم پانی پر چلتے چلتے ادھر کراس کر گئے. واپسی میں بھی جاتے ہوئے بھی, اور واپسی میں آنے کے بعد اس صحابی کا انتقال ہوا اور ان کو وہاں دفن کیا اسی جگہ میں. تو قریب کے لوگوں نے بتایا یہاں دفن نہ کرو ورنہ رات میں کوئی جانور آئے گا, قبر کھول کے بودی نکال جائے گا. کہا ٹھیک ہے چلو یہاں سے نکال کر کہیں اور جگہ لے جاتے. قبر کھودی تو کچھ بھی نہیں ہے, بس اندر میں خوشبو ہی خوشبو ہے, بودی نہیں. ترجمان سننا اٹھا کر اس واقعے کو دیکھ لو. 4ٹھی جلد, مولانا بدر عالم صاحب نے 4 جلدوں میں حدیث کی کتاب لکھی. یہ بھی اللہ کا عجیب بندہ ہے. ان کی قبر بھی 3-4 بار کھودی گئی. He is buried in Jannat al-Baqi. 3-4 times they digged his grave also to bury somebody else. But ان کی بوڈی ایسی جیسے آج ہی دفن کیا ہے. یہ بھی اللہ کا عجیب بندہ. ان کے بیٹے نے بتایا. تو جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا, دیکھیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے. So asking when Ibrahim علیہ السلام left, U-turn back to Syria, Palestine now. Those times the Syria, Palestine was together. U-turn, going back. So his wife asking, اب جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر, کچھ جواب نہیں ہے. Second time she asked, going, no answer. The third time she turned the questions. Did Allah tell you to leave us alone here? He turned, said, shake his head, yes. جاؤ, اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے, وہی اللہ ہمیں look after کرے گا. The same Allah is going to look after us. He left. As I mentioned to you the long story on the Eid day also, that look at that. She is running and where the water is coming out. اتنا بڑا سرپرست اللہ بنا اس بچے کا اور اس مائی کا کہ آج تک اس زمزم کو ہم پی رہے ہیں. نہیں پی رہے. یاد ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی, اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے, اور حضرت حاجرہ کی. And till today the people running between Safa and Marwa. That's a remembrance of Hazrat Hajra. And the water is remembrance of Hazrat Ismail alayhi salatu wassalam. Qurbani, to make effort for the deen. جب بندہ قربانی دیتا ہے کہتے ہیں فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ, فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ. We were worried so much for dunya, this dunya, that dunya, and finished. Allah Ta'ala says, the translation of the Quran, it says, آخرت کی بھی ذرا فکر کر لے, والآخرت خیر و ابقا بل تؤثرون الحیات الدنیا
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى. You worried about the dunya. Just remember of your hereafter, of your qabr, and Jannat is going to remain ever and ever. Not going to end that. فکر دنیا کر کے دیکھا, فکر عقبہ کر کے دیکھ, چھوڑ کر اب ذکر سارے, ذکر مولا کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب ذکر سارے, دنیا کا ذکر چھوڑو, ذکر مولا کر کے دیکھ. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, استغفر اللہ. یہ ذکر کر کے دیکھو. کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کس کے کام آیا, کوئی کس کا کام آ رہا ہے. Your own family is not with you today. Your own family, your brother, your sister, your relative. Forget the other people. آج کوئی کس کا, کون کس کا کام آیا, کون کس کا ہے بنا, کون کس کا کام آیا. Nobody will help us. And کب ہوا ہے کہ ہوگا. Understand? کون کس کے کام آیا, کون کس کا ہے بنا. یہ کب ہے؟ جب انسان اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اللہ کی مدد آتی ہے. اسی لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانی, اللہ تعالیٰ look after her and look after Ismail علیہ السلام. In that place there is no one there. کوئی نہیں ہے وہاں. And look at the story of two orphan child in the Quran. In Surah Al-Kahf Allah mentioned. That's reminding you the Quranic stories. Allahu Akbar. That Musa and Khidr alayhi salatu wasalam, فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, they were so hungry and thirsty. The village people refused to look after them, to feed them. They denied. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا. And what happened? Suddenly, Khidr alayhi salatu wasalam saw someone's wall is nearly falling down. He went there. He pushed the wall and made it straight. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یہ گاؤں والوں نے تو ہماری خدمت کی نہیں, کھانا تو کھلایا نہیں, آپ نے ان کی خدمت کر دی, آپ نے ان کی خدمت کر دی. تو کیا کہا؟ Look at here. اللہ تعالیٰ mention وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ گھر two orphan children کا گھر ہے, اور ان کا باپ, the forefather was pious. Because of him, Allah looked after the children also. Allah told me to help them. کہاں باپ ہے اور کہاں بچے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے if parents or grandparents or like a third generation, fourth generation, if somebody pious, their dua still help until the seventh generation. Until seventh generation. لیکن آدمی جب کوشش تو کریں, you must turn towards Allah تبارک و تعالی. اب ایک بادشاہ ہے, بادشاہ کی بیوی, she got everything in the house of king. She is Malaka and queen. بھنگی اس کے اندر میں گھر میں کام کرنے والا, بھنگی meaning the toilet cleaner, اور وہ آنکھ اٹھا کر دیکھے, and he calls her in love. What's she gonna say? I got my husband, I got so much thing. Who's this person? He's cleaning toilets. Who is he? کہے گی نا. کیوں؟ اس کو اپنے شوہر سے محبت ہے, بادشاہ کو اپنی بیوی سے محبت ہے, سب کچھ ہے. یہی صورت ہے. یہ شیطان ایک بھنگی ہے. شیطان ایک بھنگی ہے. It's like a toilet cleaner. According to our Sheikh Hazrat Hakim Akhtar Sahab, Shaitan is a dog of Allah. And he is calling you. But we got powerful zikr of Allah. We call La ilaha illallah. Still we turning towards the shaitan. Azan hoti hai. We don't want to come to masjid for namaz. Yes, shaitan calls us for little things. Allah says in the Quran Kareem, on the day of Qiyamah, shaitan will
stand up in front of Allah, and he's going to say, Shaitan, the devil, will stand up. Say, I did not force you to come towards me. I did not force you to come towards me. But your God forced you 5 times a day to come to masjid. You didn't listen to your God, you listened to me. Today I can't help you. I can't serve you, I can't help you. I can't take you in Jannah because I'm going to go myself in Jannah in hell. Today, we're calling our youngsters by there's drugs, wine, adultery, stealing, breaking, the robbery, all these things. Haram, a work of shaitan. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. Allah says, it's a work of shaitan. فاجتنبوا, beware of it. لعلكم تفلحون. Perhaps you can success on the day of Qiyamah. We don't live shaitan, and we think al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba. Intelligent person, Prophet ﷺ said, who prepare for hereafter and he don't follow the vain desire and shaitan. Wal-ajiz man atba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. And foolish person, Allah's Prophet ﷺ says, the foolish person, wal-ajiz, bewakuf, कौन है मन अतबा नफ्सहू, who follows his vain desire, who follows the shaitan, and tamanna ala Allah, and you got long hopes by Allah. I will get Jannah, I will get this, I will get this, I will get this. Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is a foolish person. We don't want to prepare ourselves. We don't want to prepare ourselves for the hereafter. Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, Hasibu qabla an tuhasabu. Take your reckoning before God take your reckoning. What we going to give answer to Allah Ta'ala? You are like my brother, like some of them, like on the age, my father, like my friend. I'm telling you, Wallah, I'm telling you, time is very close of corruption and fitna and trial. We see it every day and every month we see different trials. Before that, we must prepare for our qabr. Nobody will come and sleep with me in my qabr. Remember, I have to prepare for myself. Everybody will leave us alone. By the grave, we're going to be alone. We have to answer Allah. That's our belief in Allah and Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. The question is going to take place in the qabr. Not like other people, they think there is no question. Person is died, finished. No, we believe in Allah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairi wa sharri. Allah's Rasul, that's our belief that the question will take place in the qabr, and we're going to be resurrected on the day of Qiyamah, and we have to face to Allah and we have to answer each and everything. Allah Ta'ala, may Allah Ta'ala give me tawfiq. Give all of us tawfiq. Say Ameen. Bakrid ka gosht kha ke mashallah itna zor se Ameen bhi nahi bolte bhai. The Jummah time of Ameen can accept inshallah. It's a very powerful day for Muslims, and accept this time iske waqt dua kabul hoti hai. Allah hum sab ko apne नेक बंदों में शामिल फरमा. अल्लाह ताला हमें, हमारी आला औलाद को, हमारे पूरे जनरेशन को अल्लाह नेक बना, उम्मत की हाल पर रहम फरमा. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.